عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، سنو عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا، 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ، مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ، صلح وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلا لایا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو منعن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی بات سی۔ میرے عزیزوں اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ لیکن خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर दें। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत कब्र वाले से, कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक साहबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। साहबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अतहर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज को कौन नहीं पहचानता था? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाजत के बाद दफन किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या जात है मेरे अजीजों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो कयामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है, बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं, जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अतहर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहां तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते,
لیکن میں खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है, लोग अलग अलग मशवरे देते, हजरत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफिक रअयही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, ये हजरत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हजरत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हजरत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सदाकत है, जो हक्कानियत है, वो हजरत उमर फारूक की जुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निजाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निजाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे, किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने, गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन यम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियत हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर, दूसरे उमर का। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया है। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियत का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निजाम खिलाफत, निजाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निजाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निजाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हजरत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हजरत उमर कहते मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जाकर के, लेकिन किसी को पता ना चले। हजरत उमर कहते मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के? तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हजरत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निजाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हजरत उमर एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हजरत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हजरत उमर रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है।
میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ سچ کہا اس خاتون نے، گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچا ہے۔ ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کی غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کے آئے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا اور روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے۔ اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی۔ اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے؟ تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے، کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے، پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے، میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا یہ نظام تھا جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے، صرف 2.5 سال کے بعد، صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو، مدینے والے اپنی زکوٰۃ لے کر باہر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں، بہت مال آیا تھا۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مستحق نہیں، یمن میں ہی بانٹ دو۔ حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے، جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے۔ یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے، اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے، عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ جرائم کے قوانین، بچوں کے قوانین، عورتوں کے قوانین، بوڑھوں کے قوانین، سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے۔ اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم
डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निजाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है। ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहां के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े साहबा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था। ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे उहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूं, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहां के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरिया नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था। हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहां आ गई तो लोगों ने वहां के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, साहबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाजत दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाएगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, या कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था।
آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا. 14 صدیاں گزر گئی. میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں. مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں, بارش نہیں آتی. 5 سال, تقریباً 4 سال تک رہے, ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی. 5 سال تک بارش نہیں آتی. لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے. رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے, ہر شے پر قائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی. کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا جائے گا, تمہاری مدد میں لگا دے گا. وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے, بحر متوسط, عرب سے یورپ میں جانا تھا. کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے. دریا سامنے, سمندر ہے, ادھر کے کنٹری میں جانا ہے, کشتیاں کسی کے پاس نہیں. جو جرنیل صحابی تھے, سپہ سالار, سبوں نے کہا کیا کریں, یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا, ہم واپس چلیں, دوسرا کوئی راستہ دیکھیں. اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. کہا سامنے سمندر ہے. کہا ہم رسول کے غلام ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے, کوئی طوفان ہمارا منہ موڑ سکا ہے؟ اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں. سپہ سالار صحابی نے کہا اللہ کا نام لو, گھوڑے دوڑاؤ, سمندر میں چلتے چلو. وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ سالار صحابی آگے بڑھتے رہے, سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے, یہاں تک کہ پورے سمندر کا سفر طے ہو گیا. کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بوند پانی تک نہ لگا. دشت تو دشت ہے, اقبال نے اسی کے لیے کہا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری شان ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو. اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں. غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے, اسلام قبول کر کے آیا ہے, حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان, حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے, خلیفہ تھے. طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا, لنگی سرک گئی. اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی, تھپڑ مارا کعبے کے سامنے. اس مسلمان کو بہت اس نے مارا, وہ زخمی ہو گئے. انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس. عادل, وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا. حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا, معلوم ہے نا, ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا. حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے, لیکن وہ مسلمان منافق تھا, دل میں بغض تھا. اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا, عمر کے پاس فیصلہ لیں گے, عمر کے پاس کریں گے. وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے. لیکن یہاں معاملہ بدل گیا, یہاں معاملہ بدل گیا. وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا, یہ یہودی ہے ہمارے دشمن, زمین میرے حوالے کر دی جائے. حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے. اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو, یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا. کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا, یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے. اللہ اللہ. کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے, تلوار لائے, اس کی گردن اڑا دی. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے. یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی, مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا. کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا, لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں. اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی, آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی, اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم, وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتا. حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا. اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا. وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا, مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے. دونوں کا فیصلہ آیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین,
क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगाते, यही फैसला है। जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाजों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि ये हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी, इसलिए कि दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये आप शगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे।
اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا. ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے. آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کی پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو. سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے. چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے. ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. ایک بچے کی موت ہو گئی. عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو، بادشاہ کو طلب کیا. اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے. عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی. بادشاہ شکار کر رہا تھا، چوک کے تیر لگ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے، گواہ بھی ہیں، سپاہی بھی گواہ ہیں، عورت بھی گواہ ہے. دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد. کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں، چوک کر اگر قتل ہو گیا، دو آپشن اسلام دیتا ہے. اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے، کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے، یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے. قاضی نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے. دونوں آپشن عورت کے اوپر. وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے، بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح صحیح فیصلہ دے رہا ہے، اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی، بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے. اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں، میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دیتے. بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا. قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا، اس میں خنجر تھا. خنجر نکالا، کہا قاضی، وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا. قاضی، بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو؟ مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے، میں آج کورٹ میں آ رہا تھا، میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا. قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں، اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو. بادشاہ نے یہ کہا. قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی. نیچے بہت بڑا کوڑا تھا. کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد، اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کے بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا. اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا. یہ نہیں اصل وجہ سن لیجئے بدر کی اصل وجہ. جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے. اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313 314 315 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں. 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے. بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا. اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق،
سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب. ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا. خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر. بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے. میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جنگ کا پس منظر تھا. حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے. اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا. صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا. اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے. اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے. یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی. اچھا یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے، یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں. کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد. اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں. ان حالات میں تو وہ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے. مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹیں، انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے، یہ مہاجرین کی جنگ ہے. انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی، 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا. سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں. سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟
اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔ اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا، جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں، سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا، کوئی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے۔ اب سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو۔ حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو، عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا، اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا
تو پھر کون تیری عبادت کرے گا؟ اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے۔ جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو، اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے۔ ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائی۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی، حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا۔ تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے۔ صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں۔ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے، اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر،
یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا. فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی, دہشت طاری ہو گئی. صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا, یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر, کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی, لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن. اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا. یہ لڑائی چلتی رہی شام تک, شام ہونے نہ پائی, دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے, اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی. لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے, بڑے حوصلوں سے آئے تھے. جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے. کوئی کسی کا غلام تھا, کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا, لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے, اجنبی لوگ آ رہے تھے, اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا. یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے. امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو, تب تک اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.